کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں بار بار ختم ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، اور آپ سوچتے ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ مگر دراصل یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو اپنی محبت کی پہچان دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ہمیشہ عطاؤں میں نہیں چھپتی، کبھی وہ چھیننے میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی وہ خاموشیوں میں چھپ جاتی ہے، اور کبھی وہ ایسے سجدے میں اترتی ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، صرف آنسو رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں ایک نرم سی تبدیلی آتی ہے۔ وہ گناہوں کے بعد فوراً گھبرا جاتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سی ندامت جاگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے میں پھر وہی غلطی کیوں کر بیٹھا۔ یہی پہلی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں حیا اور احساس کا چراغ روشن کر دیا ہے۔ اللہ صرف انہی کو احساس دیتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، کیونکہ غفلت محبت کی ضد ہے۔ جب دل میں غفلت مرنے لگے تو سمجھ لو اللہ اس دل پر نگاہ کر چکا ہے۔ پھر ایک دن بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اب دنیا کی باتیں اسے پہلے جیسی خوشی نہیں دیتی۔ محفلوں میں بیٹھ کر بھی دل اداس رہتا ہے، مسکراہٹیں کم لگتی ہیں اور خاموشی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے کہ اب اللہ تمہیں اپنے سوا سب سے خالی کر رہا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے دنیا کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے امیدیں کم کر دیتا ہے اور اپنے سوا ہر دروازہ بند کر دیتا ہے، تاکہ بندے کو سمجھ آئے کہ اب کوئی نہیں، بس میرا رب باقی ہے۔ یہ لمحے بہت بھاری ہوتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب تم اللہ کے قریب ترین ہوتے ہو، جب تمہارے سجدے میں پہلی بار دل بولنے لگتا ہے، جب تم دعاؤں میں خود کو کھو دیتے ہو اور تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں محبت کا رشتہ جنم لیتا ہے۔ یہ دنیا کے کسی رشتے جیسا نہیں ہوتا۔ یہ وہ خاموش تعلق ہے جہاں تم کچھ مانگے بنا بھی مطمئن رہتے ہو، جہاں تمہارے دکھ بھی عبادت بن جاتے ہیں اور تمہاری تنہائی قربت میں بدل جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب تمہارے دل میں خوف کی جگہ یقین آ جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں اب بے چینی نہیں بلکہ سکون بن جاتی ہیں۔ تمہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں بھولا بلکہ تمہیں سنبھال رہا ہے۔ یہ تیسری نشانی ہے کہ تمہارے دل میں سکون اترنے لگتا ہے، حالانکہ حالات اب بھی ویسے کے ویسے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے دل میں اپنا اطمینان ڈال دیتا ہے، اور یہی اطمینان اس کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر کبھی تم دیکھو گے کسی گناہ سے تمہارا دل اچانک بیزار ہو گیا ہے، کسی بات پر تمہارا ضمیر پہلے سے زیادہ جاگ گیا ہے۔ تم خود کو روک لیتے ہو، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ یہ چوتھی نشانی ہے کہ اب تمہارا دل اللہ کی محبت کے زہر اثر آ گیا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ اس کے بندے خاص بن جائیں تو وہ اس کے اندر کی نیت بدل دیتا ہے۔ پہلے جو دل دنیا چاہتا تھا، اب وہ دل دعا مانگتے ہوئے کانپتا ہے۔ پہلے جو محبت لوگوں میں تلاش کرتا تھا، اب وہ محبت صرف اللہ کی یاد میں ڈھونڈتا ہے۔ یہی تو وہ تبدیلی ہے جو ظاہراً چھوٹی لگتی ہے، مگر حقیقت میں اللہ کی محبت کا پہلا کرشمہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی محبت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تمہیں خاموش کر دیتا ہے۔ شکایتیں زبان سے نہیں نکلتی مگر دل میں سکون اتر آتا ہے۔
تم کچھ نہیں کہتے، بس دل سے کہتے ہو یا اللہ تو ہے نا، بس کافی ہے۔ اور یہی جملہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ بندے اب اس کے فیصلے سے لڑتے نہیں بلکہ اس پر راضی رہنے لگتے ہیں۔ یہ راضی رہنے کا لمحہ، یہ خاموش تسلیم، یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ اپنے بندے سے محبت کا اعلان کرتا ہے، شاید زبان سے نہیں مگر دل کے اندر۔ جب بندہ روتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کبھی تم نے محسوس کیا کہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں بہائے جاتے، بس دل کے اندر بہتے رہتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ تم کیوں رو رہے ہو مگر تمہارا رب جانتا ہے۔ اللہ اپنی محبت کے سب سے حسین انداز میں اسی وقت تمہیں چھوتا ہے جب تمہاری آواز خاموش ہو جاتی ہے اور صرف دل بولتا ہے۔ جب بندہ روتا ہے تو زمین خاموش رہتی ہے مگر آسمان سننے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے آنسو میرے لیے قیمتی ہیں، میں انہیں ضائع نہیں کرتا۔ یہی تو اس کی محبت کی سب سے نرم نشانی ہے کہ تم رو رہے ہوتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہر آنسو کو گنتا ہے اور اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی محبت بہت خاموش راستوں سے آتی ہے، جیسے کوئی دل اچانک نرم ہو جائے، کوئی سجدہ دل سے نکل جائے یا کوئی دعا خود بخود لبوں پر آ جائے۔ یہ نشانیاں چھوٹی لگتی ہیں مگر یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا درد رکھتا ہے جو اسے بار بار اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ وہ درد سزا نہیں ہوتا، وہ بلاوا ہوتا ہے، کیونکہ ہر آنسو جو اللہ کے نام پر بہے وہ دراصل دعا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے دل کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارنے میں تھک جاتا ہے مگر پھر بھی رکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ اللہ کی محبت کی وہ نشانی ہے جو بہت کم لوگ پہچان پاتے ہیں کہ وہ تمہیں تھوڑا تھوڑا توڑتا ہے تاکہ تم اس کے سامنے مکمل ہو جاؤ۔ کبھی تم سوچتے ہو میں کیوں اتنا حساس ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کیوں بھر آتا ہے، لوگوں کے رویے، لفظ، خاموشیاں، سب کچھ دل تک کیوں چبھتا ہے؟ تو جان لو یہ بھی اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے۔ وہ تمہارا دل نرم رکھتا ہے تاکہ اس کی یاد آسانی سے اتر سکے۔ جو دل سخت ہو جائے وہ کبھی دعا نہیں کر پاتا مگر جو دل نرم ہوتا ہے وہ ہر لمحہ اللہ کی آواز سنتا رہتا ہے۔ پھر کبھی تم دیکھو گے جب تم گناہ کے بعد رو پڑے تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، حالانکہ تمہیں لگنا چاہیے تھا شرمندگی یا خوف، مگر تم نے سکون محسوس کیا۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ وہ تمہیں مٹا نہیں رہا بلکہ تمہیں دوبارہ بنا رہا ہے۔ یہ اس کی محبت کی چوتھی نشانی ہے کہ تمہارے زخموں میں بھی شفقت چھپی ہوتی ہے۔ وہ تمہیں توڑتا نہیں بلکہ تمہیں بہتر بنانے کے لیے دنیا کی بے حسی سے کاٹ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت ہمیشہ شفا کے ساتھ آتی ہے، لیکن پہلے وہ دل کو خالی کر جاتی ہے تاکہ اس میں دنیا کی نہیں رب کی خوشبو بس جائے۔ کبھی تم دیکھو گے ایک دن تمہارے دل میں یہ احساس جاگے گا کہ اب تم اللہ سے کچھ مانگنے نہیں آئے، بس اس کے قریب رہنے آئے ہو۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تم اس کے محبوب بندوں میں شامل ہو چکے ہو۔ اللہ جب تم سے محبت کرتا ہے تو تمہارے لیے وہ حالات پیدا کرتا ہے جن میں تمہیں کوئی سہارا نہ ملے سوائے اس کے، تاکہ تم سیکھ لو کہ وہی تمہارا رب، تمہارا دوست، تمہارا سہارا ہے۔ اور جب تم روتے ہو تو وہ کہتا ہے میرے بندے میں سن رہا ہوں، تمہارا کوئی لفظ ضائع نہیں جا رہا۔
تمہارے آنسو زمین پر نہیں گرتے، وہ میرے پاس پہنچتے ہیں۔ پھر تمہارے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترتا ہے کہ اب مجھے کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں، اب میرا رب میری بات سن رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندے کی دعا عبادت بن جاتی ہے اور اس کا آنسو تسبیح۔ یہاں سے اللہ کی محبت صرف احساس نہیں رہتی، یہ حقیقت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ تمہیں ایسے لمحے دکھاتا ہے جہاں تم اپنی پرانی دعاؤں کو نئی شکل میں پورا ہوتے دیکھتے ہو۔ جہاں تم سمجھتے ہو سب ختم ہو گیا تھا، وہیں سے نیا آغاز ہوتا ہے، اور تمہارا دل کہتا ہے اللہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کی یہ نشانیاں ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کسی اعلان کے ساتھ نہیں آتی، بس دل میں اتر جاتی ہیں، جیسے کسی رات کے سجدے میں، کسی دعا کے بیچ، یا کسی بے نام آنسو کے ساتھ۔ اور جب بندہ ان نشانیوں کو پہچان لیتا ہے تو وہ اب دعا مانگتے ہوئے گھبراتا نہیں، وہ جانتا ہے کہ جو سن رہا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ اپنی محبت ظاہر کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی تم نے محسوس کیا کہ ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ بدلنے لگتا ہے؟ وہ لوگ جو کبھی تمہارے قریب تھے اب دور ہونے لگتے ہیں، وہ خواب جو کبھی تمہارے دل میں روشن تھے اب مند پڑنے لگتے ہیں، اور تمہارا دل، وہ دل جو کبھی دنیا کی طرف مائل تھا، اب کسی ایک ہی سمت جھکنے لگتا ہے، اللہ کی طرف۔ یہ لمحہ دراصل اللہ کی محبت کا اعلان ہوتا ہے، بس وہ اعلان لفظوں میں نہیں ہوتا، وہ تمہارے حالات میں ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اسے دنیا سے نہیں کاٹتا، بلکہ دنیا کی بے روئی ہی دکھا دیتا ہے، تاکہ وہ خود بخود اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ پھر بندہ حیران ہوتا ہے، میں اب لوگوں میں ویسا سکون کیوں نہیں محسوس کرتا، میری بات کوئی سمجھ کیوں نہیں پاتا، دل ہر چیز سے خالی سا کیوں ہے؟ تو جان لو یہ خالی دل دراصل اللہ کے لیے تیار دل ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اپنی محبت کے قابل بنا رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں پاک کر رہا ہوتا ہے، تمہاری ترجیحات بدل رہا ہوتا ہے، تاکہ اب تم اس کے بنا کسی سے دل نہ لگاؤ۔ اور جب یہ حقیقت ظاہر ہو جائے، جب تم پہچان لو کہ میرا رب مجھ سے خاص محبت کرتا ہے، تو پھر تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تمہیں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی لوگوں کے رد عمل کے مطابق گزاروں گی یا اپنے رب کی رضا کے مطابق، کیونکہ اللہ کی محبت تب پائیدار بنتی ہے جب بندہ اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے، اور وہ ثبوت عبادت نہیں بلکہ صبر، رضا اور خاموش قبولیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا، تاکہ تمہارا دل جلدی واپس دنیا کی طرف نہ پلٹ جائے۔ وہ تمہیں تھوڑا رکنے دیتا ہے تاکہ تم اس کے انتظار کے مزے کو سمجھو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں بندے کو اپنی سب سے بڑی آزمائش ملتی ہے۔ کیا وہ اللہ کی محبت پر یقین رکھے گا جب سب کچھ الٹا چل رہا ہو؟ کیا وہ پھر بھی کہے گا میں راضی ہوں میرے رب؟ اگر تم ان لمحوں میں خاموش رہ کر سجدے میں گر جاؤ، اگر تم شکوہ کرنے کی بجائے اپنے آنسو اس کے حوالے کر دو، تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنی محبت میں پختہ بنا رہا ہے۔ پھر تم دیکھو گے جب تم ہر چیز اللہ کے سپرد کر دو گے تو وہ تمہیں واپس وہی چیزیں لوٹائے گا، مگر اب تمہارے لیے بہتر شکل میں لوگ وہی ہوں گے، دنیا وہی ہوگی، مگر تم بدل چکے ہوگے۔ اللہ کی محبت تمہیں مضبوط نہیں بناتی، وہ تمہیں نرم بناتی ہے، تاکہ تم دنیا میں رہو مگر دنیا تم میں نہ رہے۔ اور یہی اس کے قرب کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو جب اللہ تمہیں اپنی محبت دکھائے تو تم کیا کرو؟ بس اس پر یقین رکھو جو تم سے چھن گیا،
وہ تمہارے خلاف نہیں گیا، وہ تمہیں اللہ کے قریب لے گیا۔ جب تمہیں احساس ہو کہ تمہارا رب تمہارے دل میں بس گیا ہے، تو اب تمہیں اور کسی کے دل میں جگہ نہیں چاہیے۔ بس یہی وہ کیفیت ہے جسے روح کی آزادی کہا جاتا ہے۔ تب تمہارے لیے عبادت صرف فرض نہیں رہتی بلکہ راحت بن جاتی ہے۔ دعا اب ضرورت نہیں لگتی، محبت بن جاتی ہے، اور آنسو اب کمزوری نہیں قرب کا نشان بن جاتے ہیں۔ پھر تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے خاموشی میں، رات کے اندھیرے میں، اور تمہارا دل جواب دیتا ہے، لبیک یا ربی، میں حاضر ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کی محبت کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہر تکلیف میں مسکرا لیتا ہے، ہر تاخیر میں حکمت دیکھ لیتا ہے، اور ہر آزمائش میں اپنے رب کو محسوس کر لیتا ہے۔ پھر زندگی آسان نہیں ہوتی، مگر اللہ کی محبت سب کچھ آسان محسوس کرا دیتی ہے۔ اب بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی کہ اب وہ اپنی خاموشیوں کو دعا بنا لے، اپنے زخموں کو سجدہ بنا لے، اور اپنی تنہائی کو اللہ سے ملاقات کا وقت سمجھ لے۔ جب تمہیں لگے کہ اب تم بالکل اکیلے ہو، تو یاد رکھو اللہ نے تمہیں دنیا سے نہیں کاٹا بلکہ تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ اب تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اس محبت کا حق ادا کرو، اور اس کا حق یہ نہیں کہ تم ہمیشہ کامل رہو، بلکہ یہ کہ تم ہر بار لوٹ آؤ، چاہے گناہ کے بعد، چاہے غم کے بعد، چاہے تھکن کے بعد، بس لوٹ آؤ۔ یہی لوٹنا، یہی واپسی اللہ کی محبت کا سب سے خوبصورت جواب ہے۔ اے میرے رب، اگر کبھی میں بھول جاؤں کہ تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو میری یاد کو کسی دکھ سے نہیں، اپنی رحمت سے تازہ کر دینا۔ میرے دل کو تیرے سوا کسی کے لیے نہ کھولنا، اور جب سب چلے جائیں تو مجھے یہ یقین دے دینا کہ تو ابھی بھی یہیں ہے۔ آمین۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے ان دلوں کے لیے جو دنیا سے تھک چکے ہیں مگر اللہ سے امید نہیں توڑنا چاہتے، جو رب سے دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم لفظوں سے نہیں، احساس سے بات کرتے ہیں، کیونکہ کچھ دل صرف اللہ کی بات سن کر ہی زندہ رہتے ہیں۔